बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट दमादम लेकर हाजिर है न्याज बालम। क्रिकेट दमादम न्याज बालम। लेकिन आज इस काफ़िए पे, इसी बहर पे हम चलेंगे मज़ीद कुछ आगे, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो तवक्कुआत थी उनके आइन मुताबिक काम किया है और एक इनिंग्स और 103 रन से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच में हार गई है। लेकिन इसकी वजूहात में एक बहर, एक छोटी सी कोई सह हरफी या 3 लाइनों की एक नज़्म जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि ना बैटिंग में दम, ना बॉलिंग बेरहम। ना बैटिंग में दम, ना बॉलिंग बेरहम, ना फील्डर्स में शर्म, क्या करे क्रिकेट दमादम। तो जनाब, पाकिस्तान की टीम के हवाले से द टेलीग्राफ में उनके चीफ क्रिकेट रिपोर्टर जो हैं वो कहते हैं, चीफ क्रिकेट राइटर स्कॉट बैरी, वो लिखता है कि जी गुज़िश्ता 50 साल में इस कदर कमज़ोर टीम पाकिस्तान की दौरा इंग्लैंड पर नहीं आई। जनाब, उसने लिख दिया, मैंने पढ़ दिया, आपने देख लिया, सुन लिया, अब इसको झुटलाना किसने था। ये गुज़िश्ता रोज़ द टेलीग्राफ में उनका आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने पूरी 50 साल की पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें जो दौरा इंग्लैंड पे जाती रही हैं, जिनमें शोहरे आफाक क्रिकेटर्स हमारे कि जिनका नाम सुनकर ही दुनिया के बड़े बड़े अगर बॉलर्स थे तो उनके नाम सुनकर बैट्समैनों के पसीने छूटते थे, और अगर बैट्समैन थे हमारे तो उनका नाम सुनकर बैट्समैन बॉलरों को जो है वो पसीना आ जाता था दांतों तले के, यार इनको आउट करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन अच्छा, फिर उसने एक बड़ी पते की बात लिखी है। उसने कहा जी कि ये टीम जो आती थी इंग्लैंड के दौरे पे, उसमें ये टीम उसे कहना तो अबस होगा, टीम नहीं होती थी, मगर इंडिविजुअल्स, वो खिलाड़ी इतने ताकतवर थे। और उन्होंने 2 खिलाड़ियों का नाम लिया, ज़हीर अब्बास और जावेद मियांदाद का, कि ये दोनों आपस में बात नहीं करते थे मगर खड़े होके बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स, शराकतदारियां बड़ी बड़ी लंबी लंबी वो कायम करते थे। अगर तो जावेद मियांदाद ज़हीर अब्बास के साथ बात नहीं करते थे तो ये बेअदबी थी कि ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद कितने ही बड़े बैट्समैन होते हुए, लेकिन जो ज़हीर अब्बास का जो कमाल था, जो ज़हीर अब्बास की इज्जत और शोहरत थी, उसको कोई भी नहीं पहुंच सकता। वो एशियन सर डॉन ब्रैडमैन कहलाए, एशियन ब्रैडमैन, और इसके साथ साथ वो रन्स बनाने की मशीन। जब दुनिया में ये ओडीआई क्रिकेट आई और बैट्समैनों के लिए एक सेंचुरी करना वो मुश्किल होता था, उस ज़माने में सबसे ज़्यादा दुनिया भर में विवियन रिचर्ड और बाकी तमाम बड़े बड़े नाम थे, उसमें भारत के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, न्यूजीलैंड के सब बड़े बड़े बैट्समैन थे, मगर ज़हीर अब्बास सबसे ऊपर थे सेंचुरीज बनाने में, और सेंचुरियों की सेंचुरी तक उन्होंने बनाई। ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़हीर अब्बास का खासा हैं, और इंग्लैंड में तो उनका डंका बजता था। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल थी, खैर ये माजी था। और उसके बाद में उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में जो बैट्समैन थे, इंजमाम का भी नाम लिया, यूनुस खान का, मोहम्मद यूसुफ का, और तमाम जो पाकिस्तान के बैट्समैन गुजरे, इसमें उन्होंने मोहसिन हसन खान का नाम नहीं लिया जिन्होंने लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी की थी, और फिर मुबैना तौर पर वो अगले रोज़ उनकी इंग्लिश अखबारों में बड़े बड़े उनके नाम के शोहरत और शोहरा छप रहा था वहाँ पे, और मोहसिन खान के लिए वेल प्लेड हो रही थी। और ऐसे भी कप्तान इमरान खान, उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो मुबैना तौर पे मुझ तक जब ये तारीख़ी हकीकत पहुँची, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसके गवाह ना मुझसे मांगिएगा। तो मोहसिन हसन खान बकौल शख्स से वो अगले रोज़ गए कप्तान के पास, इमरान खान के पास, और जाके उनसे कहा कि कप्तान, सारी दुनिया मुझे वेल डन, वेल प्लेड कह रही है, आपने मुझे शाबाश नहीं दी। तो उन्होंने कहा, इमरान खान ने, उन्होंने कहा, भाई मोहसिन हसन खान साहब, क्या आपने ये डबल सेंचुरी जो की है ये दुनिया की पहली डबल सेंचुरी है?
یا انگلینڈ میں کسی پاکستانی کی یہ پہلی ڈبل سینچری ہے، یہ لارڈز پر یہ یقیناً شاید لارڈز پہ تو یہ شاید پہلی ہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس پرفارمنس کو جو آج آپ نے ڈبل سینچری کی ہے اس کو کیری کریں گے، آپ مسلسل جو ہے وہ پرفارم کریں گے، تب دین آئی ول سے یو ویل پلیڈ محسن حسن خان۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے انہوں نے مختلف بیٹنگ کے جو پلرز ہیں ہماری تاریخ کرکٹ کے، اور بالخصوص اس 50 سال میں، گزشتہ 50 سال میں 2026 سے جو پیچھے چلے جائیے تو اس وقت انہوں نے سارے بیٹسمینوں کے بھی نام لیے، پھر بولروں کے نام لیے کہ کس قدر عالیشان بولر عمران خان سے لے کر وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر، اور پھر اسپنرز میں ثقلین مشتاق، سعید اجمل، اور اتنے بڑے بڑے جو ہے عبد القادر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ اس معیار کی نہیں ہے جو 50 سال میں پاکستان کی ٹیمیں انگلینڈ کا دورہ کرنے آتی رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ بھی اب ایک واویلا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے جو نام نہاد ایکسپرٹس ہیں وہ آ جائیں گے، کود پڑیں گے میدان میں کہ بھائی یہ کیا کہہ دیا اس نے، یہ توہین کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ بے شک جتنی باتیں اسکائل بیری نے لکھی ہیں غالباً یہ تمام کی تمام حقیقت پر مبنی ہیں۔ پاکستان کی ٹیم ہمیشہ سے بحیثیت ٹیم صرف ایک 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ، اور اس میں بھی جناب 1992 میں جو ٹیم پاکستان کی کرکٹ ورلڈ کپ جیتی تھی اس کا بھی اگر آپ مجھ سے حق جاننے کی کوشش کریں گے تو مبینہ طور پر اس وقت بھی وقار یونس اور وسیم اکرم یہ دونوں منتخب ہوئے تھے پاکستان کی ٹیم کے لیے 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے، اور مبینہ طور پر عمران خان صاحب نے چونکہ ریٹائرمنٹ لے لی تھی، ان کو پھر ریکویسٹ کر کے دوبارہ بلایا گیا تھا اور وہ آ کے انہوں نے پاکستانی ٹیم کی قیادت کی تھی۔ جب وہ قیادت چھوڑ گئے تھے تو پھر جاوید میاں کے پاس ٹیم کی کپتانی آ گئی تھی، اور جاوید میاں کا ایک اور اسٹائل تھا کپتانی کا، خان صاحب کا ایک دبدبے والا اور اسٹائل تھا۔ تو ایسے میں جب یہ پہنچی ہے ٹیم آسٹریلیا تو کپتان نے انتخاب عالم جو کہ مینیجر تھے ٹیم کے، ان سے کہا کہ لڑکوں کو سب کو کہہ دیجئے مبینہ طور پہ کہ سب لڑکوں کو اطلاع دے دیجئے کہ مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں کہ جی کل 3:30 بجے سارے لڑکے گراؤنڈ پہ پہنچیں گے اور نیٹ کے لیے۔ معلوم ہوا کہ چونکہ وقار یونس بہت دنیا میں اس وقت تک نام کر چکے تھے، اور یہ 2Ws جو ہے ان کی جوڑی، وسیم اکرم وقار یونس کی جوڑی، یہ دنیا میں ایک خاص تہلکہ مچا دینے والی جوڑی بن چکی تھی۔ ایئن بوتھم نے 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ سے پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ دنیا بھر کی بیٹنگ کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ پاکستان کے 2Ws ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ سوئنگنگ یارکر مارتا ہے اور دوسرا بندہ سوئنگنگ باؤنسر کرتا ہے، تو یہ دونوں بولر جو ہیں یہ پچھاڑ کے رکھ دیں گے دنیا بھر کی بیٹنگ کو۔ لیکن خان صاحب ہمارے جو ہیں وہ ان چیزوں کو کب جانتے ہیں؟ خان صاحب نے جب کہہ دیا انتخاب عالم سے، اگلے دن معلوم ہوا کہ 3:30 بجے پوری ٹیم، سب لڑکے جانتے تھے، رمیز راجہ، عامر زہیل، وسیم اکرم، جاوید میاں، سب جانتے تھے کہ خان صاحب کا حکم جو ہے وہ آخری ہے، وہ پتھر پر لکیر ہے۔ تمام ٹیم 3:30 بجے موجود تھی۔ وقار یونس جو ہے وہ جاوید میاں کے لاڈلے ہو چکے تھے، ان دنوں میں دنیا بھر کے لاڈلے ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس الٹیمیٹم کو، اس اطلاع کو خاطر میں نہیں لائے، تو اگلے دن جو ہے معلوم ہوا کہ کچھ تاخیر سے گراؤنڈ پہ پہنچے نیٹ کے لیے۔ تو خان صاحب نے انتخاب سے کہا، انتخاب عالم سینئر پاکستان کے کرکٹر بھی رہے اور بہت ہی میرے پسندیدہ کرکٹر رہے ہیں، وہ رائٹ آرم لیگ بریک بالر ہوا کرتے تھے، اور پہلی بال پر انہوں نے وکٹ لی تھی ٹیسٹ کرکٹ میں۔ تو بہت ہی میرے شہر میں انہوں نے خاص طور پر مجھے یوں بھی یاد ہے کہ حیدرآباد میں انہوں نے اپنی زندگی کی واحد سینچری اسکور کی تھی۔ تو انتخاب عالم کو کہا خان صاحب نے کہ اس کو یہاں بلاؤ لڑکے کو۔ جب وہ آیا، وقار یونس آئے تو ان کو کہا کہ آپ کو کیا ٹائم دیا گیا تھا؟ تو وقار یونس کو پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کر کے کیا آئیں، یہ نیکر ویکر اور یہ کالر کھڑے ہیں، یہ کیا، آپ کس اسٹائل سے آئیں؟ تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کو کیا ٹائم دیا گیا تھا نیٹ پہ آنے کا؟ اس نے کہا جی کپتان اب کالر کھڑے ہیں وقار یونس کے اور چنگم چبا رہے ہیں، اور کہا کپتان کوئی نہیں، بس ہو گئی تھوڑی سی آگ لگ گئی تھی۔ انہوں نے آگ لگ گئی تھی، چل نکل پھوٹ یہاں سے، چلو کمرے میں جاؤ آپ ہوٹل کے۔
اس طرح سے اسے واپس کیا، اور جب نیٹ کر کے ہوٹل پہنچے ہیں تو مبینہ طور پر اسٹوری ٹیلر نے بتایا کہ کپتان نے فوری طور پر لاہور ہیڈ کوارٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اس وقت BCCP ہوتا تھا، فون کیا کہ یار یہ لڑکا مجھے نہیں چاہیے، اسے واپس لیں، اور اس کی جگہ پاکستان سے غالباً وسیم حیدر یا اقبال سکندر کو کال کیا تھا۔ تو وہ اس طرح کی اسٹوریاں جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھیانک تھیں۔ تو 92 کا جو ورلڈ کپ جیتے تھے ہم، وہ بھی قسمت تھی، رمضان کا مہینہ تھا، دعاؤں سے ہم جیتے، ورنہ ٹیم تو ہماری باٹم پہ تھی، بالکل جو ہے وہ نیچے لگی ہوئی تھی، یہ دعاؤں سے ہم جیتے تھے۔ تو 1992 کا جو ورلڈ کپ ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے جیتے تھے ہم، ورنہ ٹیم کو اگر آپ کہیں گے تو پاکستان کی ٹیم وہاں پر بھی بحیثیت ٹیم نہیں، سارے بیٹسمین فلاپ تھے، اور صرف آخری جو فائنل میں وسیم اور انضمام کی کارکردگی تھی اس کی بنا پر پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا۔ تو یہ جو اسکائل بیری نے لکھا ہے یہ بالکل صحیح لکھا ہے، اور پاکستان کی ٹیم کو جو آج شرمناک شکست ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں اب لارڈز میں جانا ہے ہاؤس آف کرکٹ پہ، تو دیکھیے کہ اس وقت بابر اعظم بھی ہوں گے، اور پاکستان کی ٹیم کو ایک نئے جوش اور نئے جذبے سے آنا ہوگا اس شکست کو فراموش کر کے، اور یہ جو ریڈی میڈ کپتان تھے سلمان علی آغا، ان پر بھی جو ہے غور کرنی ہوگی کہ ان کو اب کب تک آپ نے ساتھ لگائے رکھنا ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے نیاز بالم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ایپیکس نیوز پر